اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ فلق۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے قواعد اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے قل، قاف لام پیش قل۔ قاف کو ہمیشہ پر موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لام جو ہے نا، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، یہ بغیر آواز کے، کیونکہ یہ ساکن ہے۔ اب یہ والا قاف جو ہے اس کا ساتھ دے گا تو تبھی یہ بن جائے گا قل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے اعوذ، الف کی جو آواز ہے وہ ہے اے ساؤنڈ والی، جیسے کہ انگلش کا اے ہوتا ہے، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے، او۔ اب عین واو پیش او جو ہے، عین جو ہے وہ ہے حروف حلقی، حلق سے نکلنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کو کیا کریں گے، اعوذ، اعوذ، او، عین واو پیش او، یہاں پہ واو مدہ بن رہا ہے کیونکہ واو ساکنہ سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، واو سے پہلے زبر نہیں سوری پیش ہے، واو سے پہلے اگر پیش ہوگا تو وہ بن جائے گا واو مدہ۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے واو مدہ۔ اور یہ مد کیسے بنی، کیونکہ واو ساکنہ سے پہلے پیش، ٹھیک ہے، تبھی یہ کیا بن گیا، واو مدہ بن گیا۔ اور یہ میں نے نیچے لکھ دیا، واو سے پہلے پیش تو واو مدہ۔ زال کے اوپر پیش ہے، زال کو ہمیشہ ہلکے سے پڑھا جاتا ہے، زال، زال، ٹھیک ہے، اس کو دبا ز کر کے نہیں پڑھا جاتا، زال، زال پیش زو، ایک حرکت۔ یہ کتنی حرکات ہے، ایک حرکت، اس کو لمبا موٹا چھوٹا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، ایک ہی حرکت پڑھنا ہوتا ہے۔ اعوذ، زو، بس۔ بی رب بی، با کے نیچے زیر، وہی ہم اگر اس کو ربی کو رب کو کھول کے لکھیں گے تو رو با زبر رب، با زیر بی، رب بی، اصل ورڈ یہ تھا، لیکن یہ ڈبلیو سائن نے کیا کیا، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ ڈبلیو سائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر دو ورڈ، دو با ہیں، ایک با نہیں، دو با اکٹھے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رب بی، بی رب بی، بی رب بی، مشدد ورڈ کو دبا کر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں دو با ہیں، اگر کوئی پوچھے تو بتاؤ، بل، بی رب بل، با کو پھر دوبارہ لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساکنہ ورڈ کی پہچان نہیں ہوتی، وہ پچھلے حروف کا محتاج ہوتا ہے۔ فا لا ق، ایک ایک حرکت، یہ سارے فا لا ق، ایک حرکت ایک حرکت ایک حرکت، زیادہ ان کو لمبا چھوٹا موٹا نہیں کرنا ہوتا کیونکہ یہاں پہ کوئی مد وغیرہ نہیں بن رہی، یہاں پہ ایک ہی حرکت ہے تو ایک ہی حرکت پڑھنا ہے۔ اور قاف کو جب ہم لوگ سائلنٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا ساکن، تو اس کے اوپر کیا ہوگا، قلقلہ، قلقلہ۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے پہلے لکھ دیا ورنہ ریکارڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت نمبر 2 جو ہے، آیت نمبر 2 میں ہمیں سب سے پہلے مل رہا ہے اکفا، من شری۔ اب من شری پہ آپ دیکھیں نون ساکن، یہ ہے نون ساکن، اس کے بعد ہمیں مل گیا ہے سین، شین، من، یہاں پہ کیا لکھوں، نون ساکن، اس کے بعد شین ہے۔ ٹھیک ہے، حروف شین، حروف شین بھی انہی 15 حروفوں میں شامل ہے جہاں پر کیا جاتا ہے اکفا۔ تو یہاں پہ ہمارا ہو رہا ہے اکفا، اکفا یعنی ناک اور منہ سے ملتی جلتی آواز کا نکالنا۔ اصل میں تجوید کا مطلب ہی ہے آواز کا بدلاؤ، ٹھیک ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کرنا ہے اکفا، نون ساکنہ کے بعد حروف شین آیا، جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف شین آئے گا تو اکفا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 15 حروفوں پر ہوتا ہے، یہ اس میں سے ایک ورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، شرری، وہی شرری، شین کو رو کے ساتھ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد رو کے نیچے ایک حرکت ہے تو اس کو دیکھیں گے۔ مشدد ورڈ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ را کتنی بار ہے، 2 بار ہے رو۔ ٹھیک ہے، میم الف زبر ما جو ہے یہ ہے الف مدہ۔ اب یہ الف مدہ کیسے ہے، الف خالی، الف خالی، اس سے پہلے زبر، الف خالی ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگی تو کیا بن جائے گا، الف مدہ بن جائے گا، الف سے پہلے زبر، لیکن الف کیا، خالی، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی علامت ہوگی۔ خلق، خلق کو سائلنٹ کریں گے تو قاف پر دوبارہ یہاں پہ ہو جائے گا قلقلہ، خلق۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دوبارہ قلقلہ ہوگا کیونکہ ہم اس کو کر دیں گے لاسٹ میں سائلنٹ، جیسے کہ ہم نے یہاں کیا، اور ان سب کو ایک ایک حرکت، زیادہ بڑھا کر نہیں، ایک حرکت ایک حرکت، اور اس کو بھی ایک حرکت، اور وقف کے ساتھ اس کو سائلنٹ کر دیں گے، پھر ہو جائے گا خلق۔ ٹھیک ہے،
ومن شرری، وہی یہاں پہ بھی اکفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکنہ کے بعد حروف شین یہاں پر بھی موجود ہے، اس لیے کیا ہوا، اکفا ہوا. اور اس کے بعد وہی یہاں پر بھی ہم اگر اس کو کھول کر رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ را یہاں پر 2 بار ہے. اس کے بعد غین الف زبر غا جو ہے یہ بھی میم الف زبر ما کی طرح الف مدہ بن چکا ہے کیونکہ الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ بھی الف مدہ ہے. غاسقن، اب یہاں پہ ہمارا جو ہے قاف 2 زیر قن کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے تنوین کی 2 زیر کی تنوین. یہ 2 زیر کی تنوین جو ہے اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے یہ الف، ٹھیک ہے. اور یہ الف نہیں بلکہ یہ ہے حمزہ. جہاں پر بھی آپ کو خالی نظر آئے گا، جیسے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے نا، کوئی حرکت نہیں ہوگی تو یہ ہوگا الف. اگر اس کے نیچے کوئی حرکت یا علامت ہوگی تو پھر وہ بن جائے گا حمزہ، پھر وہ الف نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم یہاں پہ لکھ کے دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ میں لکھوں الف زیر ای الف پیش او الف پیش ا ای او، تو یہ اس کو میں الف بولوں گی تو کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. اب میں اس کو کیا بولوں گی، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اسی طرح ہی اگر یہ ساکن ہے، جیسے کہ یہ نہیں 2 زیر کی تنوین بھی ہو، تنوین کے ساتھ ہو یا ساکن ہو یا 2 پیش کی تنوین کے ساتھ ہو، تو بھی یہ کیا ہو جائے گا، یہ اب بھی یہ حمزہ، یہ ابھی بھی یہ ساکن والا بھی حمزہ ہے، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان اور حمزہ 2 زیر ان، یہ بھی جو ہے یہ بھی حمزہ ہے. اس کو ہم کیا بولیں گے، حمزہ. اس کو الف نہیں بولیں گے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر کوئی حرکت کوئی علامت نہیں ہوتی، تو اسی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر بھی دیکھیں غین الف زبر غا جو ہے یہ بھی الف مدہ ہے. پھر وہ کیا بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے الف مدہ. اس کو کہتے ہیں الف مدہ. جو الف آپ کو خالی نظر آئے گا بیچ میں ہوگا، جیسے کہ اس سے پہلے زبر ہوگی تو وہ ہوگا الف مدہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایزا، ایزا پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے زال ازا الف مدہ، جیسے غین الف غا، اسی طرح زال الف زا دونوں ہی الف مدہ ہیں. غاسقین، اب ہم دیکھ رہے تھے 2 زیر کی تنوین کو. 2 زیر کی تنوین جو ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے قاف کے نیچے. اس کے بعد ہمیں نظر آ گیا حمزہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا آپ کیا کریں گے، اب اس کا کریں گے ہم اظہار، تنوین کا اظہار. اگر کوئی پوچھے تو آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ہو رہا ہے تنوین کا اظہار، یعنی کہ تنوین اپنی پہچان بتا رہا ہے. ورنہ تنوین اپنی پہچان کافی جگہ چھپا بھی لیتا ہے، جیسے کہ اس کو دوسرے حرف کے ساتھ مرج کر دیا جاتا ہے، یا پھر وہاں پہ اکفا ہو جاتا ہے، یا وہاں پہ ادغام ہو جاتا ہے، یا وہاں پہ کچھ اور بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے. اس کو پڑھیں گے غاسقین، اس کی جو اپنی آواز ہے وہی پڑھیں گے، اس کو کسی کے ساتھ مرج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ حمزہ نے اس کو اپنی پہچان بتا دی کہ تمہاری پہچان یہ، تم یہاں تک رہو، آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا الف جو ہے وہ اس کا ڈنڈا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، ٹھیک ہے. اور واقب، واقب، واو کے اوپر ایک حرکت، قاف کے اوپر ایک حرکت، دال کے اوپر بھی، با کے اوپر بھی ایک حرکت، واقب. اب با کو سائلنٹ کریں گے جب تو یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا، قلقلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہوگا قلقلہ جب اس کو سائلنٹ کریں گے تو. ویسے بھی با کے اندر قلقلہ کی صفت موجود ہے جیسے کہ قاف کے اندر موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صفات میں با کی صفت آپ نے پڑھ لی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ قاف، با، جیم، دال، یہ جو ورڈ ہیں یہ قطب جد کہلاتے ہیں. ان کے اندر قلقلہ کی صفت موجود ہوتی ہے، تو ان کے آپ اس کو وقف کریں گے تو بھی قلقلہ ہوگا. واقب، واقب پڑھیں گے تو بھی اس کے اندر قلقلہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہوگا ومن شرری. اب یہاں پہ ومن کو آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی ہمارا وہی اکفا ہوا جو کہ اوپر تھا. شرن نفاساتی، شرن را کے ساتھ بھی آپ کو وہی ملے گا جو یہاں پہ آپ نے را 2 بار دیکھی. اسی طرح ہی یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے، اب آ رہا ہے نون مشدد. تو نون مشدد جہاں پر بھی آپ کو ملے گا وہاں پہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ آپ دماغ میں بٹھا لو، نون مشدد اور میم مشدد، یہ ہے ہمارا نون اور یہ ہے ہمارا میم. جب بھی ان دونوں کے اوپر مشدد ہوگی تو ان پہ غنہ ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. نفاساتی، سا کے اوپر ایک حرکت، فا کے اوپر بھی ایک حرکت، تو ان کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا نا، الف سے پہلے زبر ہوتی تو الف مدہ بنتا ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، غا. اسی طرح ہم پڑھیں گے فا، سا اوپر اٹھا کے، ٹھیک ہے، نیچے نہیں جانا، فا سا نہیں، فا سا ایسے. اسی طرح غا، قا، ما اوپر. تو یہ الف مدہ کے قائم مقام، دونوں کی مقدار ایک ہوتی ہے، دونوں ایک ہی ہیں، سمجھ لیں. نفاساتی فی العقد، فا کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کا آپ کو پتہ ہے ساکن ہے تو کوئی پہچان نہیں ہے.
عقد عقد، دو قاف بھی کلکلا ہے اور دال بھی کلکلا ہے، لیکن یہاں پہ جو کلکلا ہوگا اس کو الگ یعنی کہ ہم جب کلکلا کی اقسام پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن دال کو کر دیں گے سائلنٹ تو زیادہ کلکلا ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو بھی آپ لوگ دیکھ لو، دال کو سائلنٹ کرنے سے بھی کلکلا ہو ہی جاتا ہے، کلکلا اس پہ ہوگا کیونکہ اس کی صفات میں کلکلا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے وہ شرری، وہی ہمارا اکفا ہوا، وہی ہمارا ہا کے اوپر الف مدہ بنا، ہا سدن، یہاں پہ بھی ہمارا وہی اظہار جو اوپر میں نے سمجھایا، اذا حسد، یہاں پہ بھی دوبارہ کلکلا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، نہ سمجھ آئے دوبارہ پوچھیں، کسی بھی ٹیچر سے پوچھیں گے آپ کو بتا دیں گی، سدرا میم سے پوچھیں، کول سے پوچھیں، یا آپ طاہرہ سے پوچھیں، یا ہماری کوئی اور ٹیچر جو بھی آپ کو قاعدہ پڑھا رہی ہیں یا آپ کو تجوید پڑھا رہی ہیں، دونوں کو ہی آتا ہے، انشاءاللہ دونوں ہی آپ کو سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔